السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تیرا عشق جان لیوا پارٹ 8۔ لائبہ فارسیہ کو چلنے کا کہہ کر خود زارا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ لپسٹک ریڈ اچھی لگے گی؟ زارا کو پنک کلر کی لپسٹک لگاتے دیکھ کر لائبہ نے اپنے بیگ سے ریڈ لپسٹک نکالی اور اسے لگانے لگی۔ اوہ، یہ پھیل گئی، ایک منٹ۔ لائبہ نے اپنے بیگ سے ٹشو نکالا جس پر کلوروفارم وہ پہلے ہی لگا چکی تھی۔ زارا کے ناک کے پاس کیا۔ وہ اس کی سوچ کے مطابق 30 سیکنڈز کے اندر ہی وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ ایک طرف لڑکنے لگی تھی کہ لائبہ نے جلدی سے پکڑ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل اوڑھتی وہ دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی، جہاں کوریڈور سے نکلتے ہی اسے ایک طرف ریکنگ کے پاس کھڑی فارسیہ نظر آئی۔ زارا نہیں آئی؟ وہ عائشہ آ گئی تھی۔ اس کا نیٹ نہیں چل رہا تھا تو اس نے گھر بات کرنی تھی۔ زارا اس کی بات کروا کر آ جائے گی۔ میں نے اسے سارا راستہ سمجھا دیا ہے۔ ویسے بھی اچھا ہے الگ الگ جائے تاکہ کسی کو شک بھی نہ پڑے۔ لائبہ نے اس کی تسلی کروائی، جس پر وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ ہوٹل سے نکل کر دائیں طرف ایک کچی ڈھلوان تھی، وہ اسی راستے سے گزرنے لگی۔ اف، کتنا اندھیرا ہے یہاں! فارسیہ نے درختوں کے درمیان بنے اس راستے کو دیکھتے ہوئے جھرجھری دی تھی۔ کوئی نہیں، بس 5 منٹ کا راستہ ہے۔ لائبہ نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ وہ دونوں 10 منٹ تک مطلوبہ مقام تک پہنچ چکی تھی۔ واو، نائس ہے نا؟ گیٹ سے ٹکٹ لیتی وہ آگے بڑھی تھی، جہاں ایک طرف اوپن ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا اور وہاں سے اٹھتی باربیکیو کی خوشبو، جبکہ دوسری طرف ایک اسٹیج جس پر کوئی لوکل فنکار بیٹھا اپنی مدھم سرائی لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ اور سب سے خوبصورت چیز یہ تھی کہ وہاں پر لائٹنگ بہت زیادہ ہوئی تھی، درختوں پر، پودوں پر چمکتی لائٹس اور ایک طرف لگے اسٹالز جن پر مختلف چیزیں لگی تھیں۔ یہاں سے آگے ہے وہ جگہ، مگر تم ابھی یہیں بیٹھو تاکہ میں زارا کو لے آؤں۔ لگتا ہے کہ راستہ بھول گئی ہوگی وہ، لائبہ کہتی ہوئی چلی گئی تو فارسیہ پسندیدہ نظروں سے دیکھتی سب چیزیں دیکھتی ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ میم، آپ کا وہ ٹیبل ہے، مسز برزل ابراہیم کے نام سے بک کروایا گیا ہے۔ ویٹر کی بات پر وہ حیران ہوتی اس ٹیبل کی طرف دیکھنے لگی جو کہ باقی ٹیبلز سے بہت زیادہ خوبصورت سجایا گیا تھا۔ لائبہ نے کیا ایسا کیا؟ وہ خود سے سوال جواب کرتی وہاں آ کر بیٹھ گئی تو تبھی اس کی نظر دوسری طرف اٹھی تھی اور وہ چونک گئی۔ برزل ابراہیم گھڑی پر ٹائم دیکھتا کسی کا انتظار کر رہا تھا، تبھی مسز رانا اس کی طرف آتی اس کے سامنے ٹک گئی۔ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ابراہیم؟ جب خطرہ قریب آنے لگے تو پھر ایمرجنسی ہی بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مسز رانا، آپ کے شوہر نامدار کو آپ کو مارنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہی ہے۔ وہ مجھے اس کام کے لیے ناکارہ سمجھ کر کسی اور سے رابطہ کر رہے ہیں۔ برزل ابراہیم کی اطلاع پر مسز رانا دم سادھے اسے دیکھنے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ تم اس کلر کا بتاؤ مجھے، تاکہ کتنے لوگوں کو خریدیں گی آپ؟ ویسے بھی مسز رانا، ہر ایک کے دل میں آپ کے لیے عزت نہیں ہوتی کہ وہ سمجھے کہ مسز رانا بے سہارا عورتوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے تو ہم ان کی جان نہ لیں تاکہ وہ ہمارے وطن عزیز کے لیے کام کرتی رہے۔ وہ 2 پل کو رکا۔ ویسے بھی روز روز کے ڈر سے بہتر ہے آپ ایک دفعہ ہی اس ڈر سے جان چھڑوا لیں۔ کیسے؟ بتاؤ مجھے، میں ویسا ہی کروں گی۔ اس وقت اس کے چہرے پر موت کا ڈر صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ برزل ابراہیم کی آنکھوں میں طنزیہ مسکراہٹ چمکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مارے، آپ ان کو مار دیں۔ میں؟ وہ بے یقینی سے برزل کو دیکھنے لگی۔ جی آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ آپ نے کل ناشتے کی ٹیبل پر ہی ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ آپ کے گھر کے نوکر بھی سب دیکھ لیں گے کہ مسٹر وقار آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ یوں مسٹر وقار غصے میں اپنا پستول نکال لیں گے جس کے اندر ایک گولی بھی نہیں ہوگی۔ کیسے نہیں ہوگی وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ کا باڈی گارڈ اسلم ان کو پستول نکالتا دیکھ کر ان کی طرف اپنی گن کر کے نشانہ لگا دے گا، جس سے یہی ہوگا کہ وہ آپ کو قتل کرنے والے تھے تو آپ کے گارڈ نے آپ کی جان بچاتے ہوئے ان کی جان لے لی۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک مسٹر وقار سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ ان کی بیوہ بن کر اعزاز سے شادی کر لینا، اور دوسری یہ کہ سیلف ڈیفنس کے طور پر قتل کا کیس نہیں بنتا۔
بس آپ کا گن مین کچھ ماہ کے لیے اندر ہوگا، پھر وہ آزاد کر دیا جائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ کہ جائیداد بھی آپ کے پاس رہے گی۔ برزل نے بات ختم کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر نہ صرف سکون بلکہ ایک انوکھی چمک بھی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ تم تو بہت چالاک ہو، وہ دلچسپی سے دیکھتی اسے سراہنے لگی۔ نہیں جی، میں تو ایک عام سا شریف سا آدمی ہوں، وہ بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اگلے 1 گھنٹے کے دوران وہ مسٹر وقار رانا کے پاس بیٹھا یہی کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ نے غصے میں جب پسٹل نکالنی ہے تو مسز رانا کا گن مین آپ پر اپنا نشانہ باندھے گا، جس سے آپ نے مسز رانا پر گولی چلا دینی ہے۔ اسلم کی گن میں ایک گولی بھی نہیں ہوگی جس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ گولی کس طرح نہیں ہوگی یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سیلف ڈیفنس کے طور پر کیا جانے والا قتل صرف کچھ ماہ کا کیس ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کے اوپر تک پہنچ ہے، آپ تو باعزت بری ہو جائیں گے۔ گریٹ آئیڈیا، تم بہت قابل کلر ہو۔ اس سب کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ وقار رانا خوش ہوا تھا، جبکہ برزل ابراہیم اس کو تعصب سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی گاڑی کے پاس آ کر وہ سلیمان کو کال ملا گیا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ فارزیہ ٹھیک ہے؟ اوکے، گڈ۔ نیکسٹ جو کہا ہے وہ کرنا۔ اوکے، بائے۔ بات مکمل کرتا موبائل گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر رکھتا خود اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے پاؤں ادھر تو دوسرا ادھر پڑ رہا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی اور پانی میں گرنے کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے۔ جھاڑیوں سے کپڑوں کو الجھاتی اور چھڑواتی وہ بس یہاں سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کا موبائل بھی کہیں پیچھے کسی کھائی میں گر چکا تھا، جس کو پکڑنے کی بجائے وہ اس راستے کی تلاش میں تھی جو راستہ ہوٹل کی طرف جاتا تھا۔ ہاں، یہ راستہ تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز کو محسوس کرتی وہ جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی تھی کہ اس کے پیچھے آتے دلاور کی نظروں سے اوجھل ہونے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے جھاڑیوں میں دھرے اس کے پاؤں پر کوئی نرم سی چیز گزری تھی۔ وہ چیخ مارتی اٹھی اور بھاگنے لگی، مگر بری قسمت کے نہ صرف پاؤں کے لڑکھڑانے کے باعث وہ گر چکی تھی بلکہ دلاور کی گرفت میں بھی آ چکی تھی۔ مسز فارزیہ ابراہیم، اتنی بھی جلدی کس بات کی تھی آپ کو؟ میں نے تو کہا تھا کہ اپنی باہوں میں اٹھا کر آپ کو آپ کے روم تک پہنچا کر آؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، جس پر وہ خوف سے سفید پڑتی چیخیں مارنے لگ پڑی، مگر دلاور نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی باقی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ اپنا آپ چھڑوانے کو مچل رہی تھی، مگر دلاور، جس کو وقار رانا نے فارزیہ کو مارنے اور سارا الزام برزل ابراہیم پر ڈالنے کا کہا تھا، اس وقت فارزیہ کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی نیت پھسل چکی تھی۔ وہ اسے مارنے سے پہلے اپنے نفس کی تسکین چاہتا تھا، اس لیے ہی وہ ہوس زدہ نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھتا اس پر جھکا تھا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے دلاور؟ دلاور جو اس کی طرف جھکنے ہی والا تھا، ایک آواز پر وہ چونک کر دوسری طرف مڑا، جہاں برزل ابراہیم جیبوں میں ہاتھ پھنسائے بڑے ریلیکس انداز میں منہ میں کچھ چباتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ تبھی زمین پر پڑے وجود نے ایک کک دلاور کے پیٹ میں ماری تھی کہ وہ وہیں دوہرا ہوتا زمین پہ منہ کے بل گر پڑا۔ گڈ جاب لائبہ، برزل نے سراہا تھا۔ شکریہ سر۔ وہ اپنا حلیہ درست کرتی ایک طرف ہو کر دلاور کی طرف دیکھنے لگی، جو سجدہ سا اپنی جگہ پر ہی پڑا تھا۔ تو تمہیں کیا لگا دلاور کہ برزل ابراہیم اتنا بے خبر ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے؟ وہ برزل جو لوگوں کے ساتھ گیم کھیلتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو، حتیٰ کہ اس کے سگے باپ کو بھی کوئی گیم کھیلنے دے گا؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول تھی۔ برزل اس کے قریب آیا۔ اصل میں تمہارے اس ایس پی نے کچھ زیادہ ہی شریف سمجھ لیا ہے مجھے، مگر تمہیں بتا دوں کہ میں اتنا بھی شریف نہیں ہوں۔ برزل نے 1 2 3 گھوسے اس کے منہ پہ مارے تھے کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ دلاور اپنے پستل کو ہاتھ میں لیتا، برزل اس کا پستل بھی لے چکا تھا۔ ابھی برزل کے مقابلے کے لیے چھوٹے ہو تم۔ برزل نے اس کے گریبان سے پکڑا اور اسے لیے اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے معاف، خاموش! برزل اتنی زور سے دہاڑا کہ دلاور کا گلا خشک ہو گیا۔ میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے تم آؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں؟ نہ جی، برزل اب اتنا بھی سخی نہیں ہوا ہے۔ گڈ بائے دلاور، فکر نہ کرو، تمہارے باس کو جلد ہی تمہارے پاس بھیج دوں گا کہ تم اکیلا محسوس نہ کرو خود کو۔
کہتے ہوئے برزل نے اسے دھکا دیا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ کھائی میں جا گرا تھا۔ بیچارہ، پاؤں پھسلا اور کھائی میں جا گرا، وہ بڑبڑایا اور پھر واپس لائبہ کے پاس آیا۔ تمہاری میم، سر ان کو وہیں بٹھا کر آئی ہوں جہاں آپ نے کہا تھا۔ اوکے، تم واپس ہوٹل جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں فارسیہ کو ساتھ کاٹیج لے جاؤں گا۔ اوکے سر۔ لائبہ سر ہلاتی چلی گئی۔ برزل نے ایک گہرا سانس لیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس طرف چل دیا جہاں فارسیہ براجمان تھی۔ فارسیہ کی نظر دائیں طرف اٹھی تو وہ چونک گئی، اور چونکنے کی وجہ مسز فارسیہ ابراہیم کا نام تھا جو کہ ٹری کے اوپر جگمگا رہا تھا۔ تبھی ویٹر ایک ٹرے پکڑے اس کے ٹیبل پر آیا اور اس ٹرے پر پڑا ہارٹ شیپ کا کیک جس پر ہیپی برتھ ڈے فارسیہ لکھا ہوا تھا، ارد گرد لگی کینڈلز، وہ سب دیکھ کر حیران ہوتی جا رہی تھی اور آنکھیں تب کھلی کی کھلی رہ گئی جب اس نے بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس برزل ابراہیم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں؟ ویلکم کرنے کا انداز اچھا لگا مجھے، وہ اس کے کھڑے ہونے کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا۔ بیٹھے میم۔ وہ نرمی سے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتا اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سب؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لو، اس کے کار میں سرگوشی کرتا، جھک کر اس کی روشن پیشانی پر نرم سا لمس چھوڑتا۔ وہ یقیناً اسے جھٹکے پہ جھٹکا دے رہا تھا۔ مجھے لگا تمہاری برتھ ڈے کو یادگار بنانے کے لیے اس سے اچھا پلان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ امید ہے آپ کو اپنے شوہر کی یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہوگی۔ برزل اس کے سامنے ٹک گیا۔ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میری سالگرہ ہے آج؟ وہ ابھی تک حیران تھی اور بہت خوش بھی تھی۔ بیوی ہو میری، اور مجھے شادی سے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ تمہاری سالگرہ اس ڈیٹ کو ہوتی ہے۔ اسے کیک کاٹنے کا اشارہ کرنے لگا۔ پھر فارسیہ نے اپنی زندگی کی پہلی سالگرہ یوں گھر سے باہر اتنی اچھی سیلیبریشن اور گریٹ سرپرائز میں منائی تھی کہ وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی، یہ تو اسے بھی بھول چکا تھا، مگر برزل ابراہیم کے اس سرپرائز نے اسے فخر کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس کے پاس ایسا شخص ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف غبارے چھوڑتی اس کی طرف خوشی سے پلٹی جو اسے مسکراتی نظروں سے اس کے روشن چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ برزل نے اس کے خوبصورت چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹائیں اور پھر اپنی جیب سے اس کے لیے پینڈنٹ نکال کر ایک اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ پھر نرمی سے اس کی گردن میں سجا دیا۔ یہ چھوٹا سا گفٹ قبول کیجیے۔ برزل نے نرمی سے اس کی گردن پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑا تھا کہ فارسیہ اس کی نزدیکی اور اس لمس پر دہکنے لگی تھی۔ میرے خیال میں اب ڈنر کر لینا چاہیے، برزل نے کہتے ہوئے ویٹرز کو اشارہ کیا تھا، اور اگلے 5 منٹ میں وہ دونوں باربیکیو سے لطف اندوز ساتھ ساتھ ہوتے باتیں کرنے لگے۔ ایک بات کہوں تو مانو گی تم؟ کباب کا پیس منہ میں رکھتی وہ اسے دیکھنے لگی جو سنجیدہ سا لگا تھا۔ جی، وہ سر ہلا گئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرو؟ حیدر یا سلیمان واحد 2 انسان ہیں جن کو اپنے بعد میں تمہیں ان پر اعتبار کرنے کا کہہ سکتا ہوں، مگر ان کے علاوہ تم کسی پر بھی اعتبار نہیں کرو گی۔ برزل نے لائبہ کو بولا تھا فارسیہ کو یہاں لانے کا، مگر وہ اس بات پر کافی حیران اور پریشان تھا کہ وہ کیوں کسی پر بھی اتنا اعتماد کر کے اتنی آسانی سے آ سکتی تھی۔ اس لیے پہلی دفعہ برزل کا دل ڈرا تھا کہ اگر لائبہ کی جگہ کوئی اس کا دشمن ہوتا تو کیا تب بھی فارسیہ یوں اعتماد کر کے چل پڑتی، بنا کچھ کہے، بنا انفارم کیے؟ تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ کہیں بھی جاؤ، جس کے ساتھ بھی، کم از کم مجھے کال یا ایک میسج تو کر سکتی ہو نا۔ اس کی بات پر وہ شرمندہ سی ہو گئی اور خود کو کوسنے لگی کہ کیوں وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ وہ مما کو کال نہیں ہو رہی تھی تو مجھے لگا شاید آپ کو بھی نہ ہو۔ مجھے کال کر کے دیکھنا، کسی بھی حالت میں مجھے کال ضرور ہوا کرے گی۔ اوکے؟ برزل کے نرم لہجے پر وہ سر ہلا گئی۔ برزل ابراہیم نے کچھ جگہوں سے اسے شاپنگ کروائی تھی، پھر اس کی میڈم کو کال کر کے فارسیہ کے اپنے ساتھ جانے کا کہتا وہ اسے لیے ایک خوبصورت کاٹیج میں آ گیا۔ یہاں میرے ماما بابا نے اپنے ہنی مون کا کافی عرصہ گزارا تھا، وہ شاپنگ بیگ صوفے پر رکھتا بتانے لگا۔ فارسیہ نے دیکھا سامنے 2 کمرے تھے اور ساتھ اوپن کچن، اور جہاں وہ کھڑا تھا
وہ سٹنگ ایریا تھا۔ واو! فارسیہ نے میرر ونڈو سے باہر کا نظارہ دیکھا جہاں سے ایک جھیل نظر آ رہی تھی۔ جھیل رات کی چاندنی ہر سو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ پاپا کی ڈائری میں لکھا ہے کہ جب پاپا مما کو پہلی مرتبہ یہاں لائے تھے، وہ بھی اس بیک ڈور ونڈو سے باہر کا منظر دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگاتا وہ پہلی دفعہ اس سے کچھ شیئر کر رہا تھا۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ فارسیہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا سوال کر دیا ہے اور کس سے کیا ہے، جس کے ماں باپ کو مارنے والا ہی اس کا سگا باپ تھا۔ اس سوال پر برزل کے تاثرات ایک دم سے بدلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص سرد پن تھا جس پر فارسیہ الجھتی ہوئی کچھ پریشان ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں سلیمان کو کال کر کے آتا ہوں۔ سامنے کمرے کی طرف اشارہ کرتا وہ خود باہر چلا گیا۔ ہانیہ نے جب سے سنا تھا کہ صدف نے خودکشی کر لی ہے، وہ گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ عروج کو پتا تھا کہ اتنے دن میں وہ صدف کے کافی قریب آ چکی تھی، اس لیے دلاسا دینے لگی۔ دکھ تو اسے بھی ہوا تھا، گھر والے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ جیسی بھی تھی، اس میں اس کا تو قصور نہیں تھا۔ گھر والے سپورٹ کرنے کی بجائے جب یوں تکلیف پہنچائے تو پھر خودکشی ہی کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کس تکلیف میں آ کر صدف نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ مرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلے تھے۔ وہ صدف کی تکلیف سے زیادہ اس بے حسی پر رو رہی تھی جو کبھی کبھار گھر والے لوگوں کے ڈر سے کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو گلے لگانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، ایسی کہانیاں تو ہمارے معاشرے میں ہزار ہیں۔ پتہ نہیں کتنی صدف اس معاشرے کی بے حسی کی بھیٹ چڑھ گئی۔ عروج نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، صدف کے ساتھ ساتھ ہماری طرح کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو ناسمجھی میں آ کر جذبات میں بہت آگے نکل جاتی ہیں، مگر دنیا سے ٹھوکر کھا کر واپس پلٹتی ہے تو سوائے ان پناہ گاہوں کے دوسرا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ یقین کرو عروج، ماں باپ کو دھوکہ دینے کی تکلیف الگ ہے، کسی بے وفا کے ہاتھوں بیوقوف بننے کا درد ایک طرف، مگر اب جو ماں باپ کی بے رخی تڑپا رہی ہے نا، اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ کر دیا میں نے کہ ایک معافی نہیں مل سکتی مجھے، ایک معافی بھی نہیں۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگ پڑی تھی، جبکہ اسے عروج بھی اپنے آنسو نہ روک پائی تھی۔ اللہ بھی تو ہے نا، جتنے مرضی گناہ کر لے وہ پھر سے توبہ کرنے پر اپنے بندے کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، مگر یہ اس کے بندے، یہ ہماری ایک غلطی بھی معاف نہیں کر پا رہے۔ میں بیٹی ہوں ان کی، ایسے کیسے وہ مجھ سے لا تعلق ہو سکتے ہیں؟ ایک دفعہ تو سن لیتے میری، ایک دفعہ تو معاف کر دیتے مجھے، پھر چاہے ساری عمر شکل نہ دیکھتے، مگر ایک دفعہ تو، بس ایک دفعہ تو۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، اور عروج آنسو بہائے اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا بھی تو وہی دکھ تھا۔ دوسری طرف 10 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا تو فارسیہ کو بیڈ پر موبائل لیے بیٹھے دیکھا۔ اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتا واش روم میں چلا گیا۔ یہ مما کا نمبر کیوں بزی جا رہا ہے؟ وہ 20 دفعہ ڈائل کر چکی تھی، مگر نو رسپانس۔ ان کے موبائل سے کرتی ہوں، وہ کہتی ہوئی برزل کے اسمارٹ فون کو ہاتھ میں لیتی بیڈ کے پایتی پر بیٹھ گئی اور کال لاگ نکال کر نمبر لکھنے لگی۔ تبھی برزل ابراہیم واش روم سے نکلتا اس کی طرف آیا۔ میں مما کو کال کر رہی ہوں، برزل کا موبائل کان سے لگاتی وہ اسے انفارم کر گئی۔ برزل نے کندھے اچکائے، مگر اس کا سارا دھیان اس طرف ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہپارہ بیگم کی اس سے بات ہو اور وہ ناظر ایوان کے بارے میں اسے کچھ بھی بتائے۔ ہیلو مما۔ دوسری طرف کال ریسیو ہو چکی تھی اور برزل بے اختیار اپنی مٹھی بھیجے ہوئے تھا۔ اٹس اوکے برزل، تم فارسیہ کو ہینڈل کر سکتے ہو۔ برزل نے خود کو تھپکی دی اور خود کمرے سے باہر آ گیا تاکہ وہ ریلیکس ہو کر بات کر سکے، اور جب 5 منٹ بعد وہ کمرے میں جانے لگا تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اپنے باپ کا سن کر روتی ہوگی، پریشان بیٹھی ہوگی، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سچویشن اس کے برعکس تھی۔ فارسیہ ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھی برزل کے موبائل کی گیلری اوپن کیے پکس دیکھنے میں مصروف تھی۔ بات ہو گئی مما سے؟ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ فارسیہ کو کیا معلوم ہوا جس کی وجہ سے وہ یوں ریلیکس تھی۔ جی ہو گئی، وہ اسے جواب دے کر پھر سے موبائل میں بزی ہو گئی تھی۔ مطلب کہ اس کی مما نے اسے ناظر ایوان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔
یا شاید فارسیہ نے ٹرپ کے بارے میں بتا دیا ہو اور وہ اس کی ٹرپ خراب نہ کرنا چاہتی ہو۔ برزل یہی سوچ کر سر جھٹک گیا تھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا، جو بڑی دلچسپی سے برزل کی تصویریں دیکھ رہی تھی جو مختلف مقامات کی تھی۔ پیارا لگ رہا ہوں نا؟ برزل کے سوال پر وہ گڑبڑائی، کیونکہ وہ ایک تصویر کو دیکھنے لگی تھی جس میں وائٹ شرٹ میں مسکراتا برزل بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ فارسیہ نے موبائل سائیڈ پر رکھ دیا۔ وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر خجل سی ہو گئی۔ چلو تم نہ بتاؤ مجھے، پر میں تو بہت تفصیل سے بتانے لگا ہوں کہ تم مجھے کتنی پیاری لگتی ہو۔ برزل نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا تھا اور اپنی پرشوق نظریں اس پر جما دی، جس کے چہرے کا رنگ سرخی مائل ہونے لگا تھا۔ اور ویسے بھی شکریہ بھی تو وصول کرنا ہے تم سے ابھی۔ برزل کی معنی خیزی پر وہ اس دن والا شکریہ سمجھتی دونوں گالوں پر ہاتھ جما گئی، جس پر برزل محفوظ ہوتا کھل کر مسکرایا اور اس کی ادا پر نثار ہوتا اس کے لبوں کو فوکس میں رکھتا جھک گیا تھا۔ فارسیہ تو اس رد عمل پر بھونچکی رہ گئی تھی۔ وہ وہیں فریز ہوتی، مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اس کو پرے کرتی، دھک دھک کرتے دل کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوتی اس پر جھنجھلائی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ پر تم بہت اچھی ہو کہ اس برے کو آج کی ساری گستاخیوں پر معاف کر دو گی۔ برزل کے لب اب اس کی گردن پر تھے اور فارسیہ اب کی بار اس کے ہاتھ اپنے وجود سے جھٹک نہ سکی تھی، کیونکہ وہ بھی اس کو اپنے دل میں داخل ہونے سے روک نہ پائی تھی۔ کیا اجازت ہے؟ برزل نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی اجازت کا منتظر تھا، جو کہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اور برزل ابراہیم تو اس اجازت نامے پر ہی دل و جان سے فدا ہو گیا تھا۔ وہ خود پر نازا ہو رہا تھا۔ بہت شکریہ میری جان۔ اس کے کان کی لو کو چومتا وہ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ سلیمان بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، تبھی اسے مطلوبہ خبر کی اطلاع بذریعہ کال دی گئی تھی۔ اوہ دیٹس گریٹ! آخر کار مسٹر وقار اور مسز رانا دونوں اپنے اپنے انجام کو پہنچے۔ اوکے سعد، اب تم 9 گروپ پر نظر رکھو۔ نہیں، وہ برزل بھائی خود دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سلیمان نے کال بند کر کے برزل کے نمبر پر میسج کر دیا اور خود اسٹڈی سے نکلتا پورچ میں آیا، جہاں حیدر کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی اگر یہاں نہیں تو ان کی غیر موجودگی کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ حیدر۔ اف، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ بس آدھے گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، حیدر جھنجھلا کر بولا، مگر سلیمان کے گھرنے پر بے چارگی سے کہنے لگا، آپ برزل بھائی کی طرح مت کریں، وہ بھی تو بنا بتائے اسلام آباد جا کر سیرے کر رہے ہیں، تو کیا میں ایک دوست سے تعزیت کرنے بھی نہیں جا سکتا؟ کس دوست سے؟ سلیمان کی انویسٹیگیشن پر وہ گڑبڑایا۔ وہ ہے ایک، حیدر شاید تم کچھ بھول رہے ہو کہ بھائی نے کچھ کہا تھا کہ ہم اپنے آنے جانے کا ہمیشہ ان کی انفارم میں رکھیں گے۔ جی پتہ ہے، مسز رانا کی ڈیتھ کی نیوز سنی تو اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں جو مسز رانا کے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا۔ اوکے جاؤ، مگر دھیان سے۔ سلیمان کی اجازت پر وہ خوش ہوتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ کیا ہانیہ مجھے پہچان پائے گی؟ وہ یہی سوچتا ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف برزل کی آنکھ میسج کی ٹون پر کھلی تھی۔ وہ ایک نرم نگاہ اپنے پہلو میں سوئی فارسیہ پر ڈالتا اٹھ بیٹھا۔ میسج سلیمان کا تھا، جس میں مسٹر وقار رانا اور مسز رانا کے ویسے ہی پلان کے مطابق ڈیتھ کا بتایا گیا تھا۔ برزل مسکراتا ہوا اٹھا اور وارڈروب سے اپنا سوٹ نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد باہر آیا تو فارسیہ اسی حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ برزل پیار بھری نظروں سے دیکھتا اس کے قریب آ کر ٹک گیا اور آہستہ سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے، جس پر وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ صبح بخیر جانے من۔ برزل نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر فارسیہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور برزل ابراہیم کو اپنی طرف مسکراتی نظروں سے متوجہ دیکھ کر وہ شرم سے دوہری ہوتی کمبل میں منہ چھپا گئی تھی اور کمبل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہ اب اس کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ برزل ابراہیم کا ایک بھرپور کہکہا کمرے میں گونجا تھا۔ اوکے، میں باہر جا رہا ہوں، تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ برزل مسکراہٹ روکتا اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ فارسیہ کو جب یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا ہے تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اف، کیسے سامنا کروں میں ان کا؟ توبہ!
وہ رات کے لمحات یاد کرتی پھر سے شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ پھر اپنا ڈریس لے کر وہ جب کپڑے بدل کر آئی، آدھے گھنٹے بعد کمرے سے جھجکتی ہوئی نکلی تو لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے برزل کو دیکھ کر وہ چونکی تھی، اور چونکنے کی وجہ برزل کی سرخ آنکھیں تھیں۔ وہ غصے سے بار بار کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ فارسیہ کو بہت گڑبڑ لگی، اور اس بات کا یقین تب ہوا جب وہ لوگ اگلے کچھ گھنٹوں میں گھر پہنچے تھے، اور سلیمان کے سامنے آتے ہی برزل نے ایک کھینچ کی تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا، جہاں سلیمان اس ابداع پر ٹھٹک کر رہ گیا، وہیں فارسیہ بھی منہ پر ہاتھ رکھتی دم ساتھ گئی۔ حیدر ہانیہ سے ملنے کے لیے وہاں آ تو گیا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندر کیسے جائے یا ہانیہ کو کیسے بلوائے۔ تبھی اس کی نگاہ اس چوکیدار پر پڑی جس کی مدد سے وہ اس دن فرار ہوا تھا، مگر برزل بھائی نے کہا تھا کہ میں اس سے اپنی اصلی حالت میں جان پہچان نہیں کروا سکتا۔ برزل کی کہی تاکید پر وہ سر جھٹک کر کچھ اور سوچنے لگا۔ تبھی اس کی نگاہ مین گیٹ سے واپس آتی کچھ لڑکیوں پر پڑی، جن میں عروج اور ہانیہ بھی تھی۔ یہ کہاں گئی تھی؟ وہ خود سے بڑبڑایا اور اپنی گاڑی سے ہٹ کر ان کی طرف آیا۔ ایکسکیوز می مس، وہ اپنی بھاری آواز میں بولتا ہانیہ کو اپنی طرف متوجہ کر گیا، جو کہ کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون ہے ہانیہ، دفع کرو تم۔ عروج نے ہانیہ کو آگے بڑھنے کا کہا تو وہ بھی سر جھٹکتی آگے بڑھنے لگی کہ بے اختیار حیدر کو اسے آواز دینی پڑی۔ ہانیہ! اپنے نام کی پکار پر نہ صرف اس کے قدم رکے تھے بلکہ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے بھی لگی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ضروری بات، پلیز 2 منٹ۔ حیدر کے التجائی لہجے پر ہانیہ نے ایک نظر جاتی عورتوں اور گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو دیکھا، پھر عروج کو اندر جانے کا کہتی اس کے تھوڑا فاصلے پر آ کر رکی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ وہ حیران تھی۔ مجھے نام کیا سب کچھ پتا ہے آپ کے بارے میں مس ہانیہ۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں، پہلے آپ بتائیں کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ حیدر کے سوال پر وہ اسے گھورنے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے واپسی کے لیے مڑنے لگی کہ حیدر کے اگلے اقدام پر جہاں وہ ششدر سی رہ گئی تھی، وہیں حیدر بھی اپنے اس عمل پر حیران تھا کہ وہ کیسے اتنی جرأت کر گیا تھا کہ راہ چلتے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہانیہ پلیز میری بات سن کے جانا، میں سب بتاتا ہوں۔ حیدر اس کی آنکھوں کی تپش سے گھبراتا اس کا ہاتھ چھوڑ کر التجائی لہجے میں کہتا، اسے غصہ دلا گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی اور مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نہیں جانتی تم کون ہو اور کیسے میرے بارے میں جانتے ہو، مگر آئندہ سے یہاں آ کر اس طرح کا تماشا کھڑا کر کے مجھے اس جگہ سے بھی نکلنے پر مجبور نہ کرنا، اور نہ اس خوش فہمی میں رہنا کہ میں اگر لاوارثوں کی طرح رہ رہی ہوں تو آسانی سے تمہارا نوالا بن جاؤں گی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، سمجھے تم؟ وہ اپنی زبان سے زہر اگلتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حیدر سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ صدف کے ساتھ تو اتنی میٹھی بن کر رہتی تھی، اور اب میرے ساتھ؟ اف، یہ تو برزل بھائی کے گروپ کی معلوم ہوتی ہے۔ برے پھنسے ہو حیدر، وہ منہ ہی منہ میں بولتا اپنی گاڑی کی طرف نکل گیا۔ میں نے کیا کہا تھا سلیمان کہ اس پر نظر رکھو، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے میری سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ صرف 2 دن تم اسے فوکس میں نہ رکھ سکے؟ صرف تمہاری 2 دن کی لاپرواہی نے مجھے کتنی بڑی اذیت سے دوچار کر دیا ہے، تم یہ سوچ بھی سکتے ہو کہ نہیں؟ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ دہاڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا حیدر بھی دوڑ کر باہر آیا تھا، مگر برزل کو اس قدر اشتعال میں دیکھ کر سیڑھیوں کے پاس ہی تھم گیا تھا۔ سوری بھائی، پتہ نہیں کیسے۔ سلیمان شرمندہ سا بولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر برزل ابراہیم کی اگلی دہاڑ نے اس کے منہ میں ہی الفاظ بند کر دیے تھے۔ کیسے پتہ نہیں چلا تمہیں؟ کیسے نہیں سلیمان؟ تم جانتے ہو نا کتنے سالوں سے میں اس آدمی کے پیچھے ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ میری جان اس کی قید میں ہے، اور تم کیسے اتنی لاپرواہی برت سکتے ہو؟ کیسے؟ تم جانتے تھے نا کہ میری زندگی کا مقصد میرے ماں باپ سے کیا وعدہ، ہمارا سکون، سب کچھ اس آدمی کے چلے جانے سے بھاڑ میں چلا گیا ہے۔ بھائی کیا ہوا نینی کو؟ نینی؟ حیدر کا رنگ لٹھے کے مانند سفید ہو چکا تھا، اور برزل ابراہیم حیدر کو ساکت دیکھتا جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ریلیکس حیدر، کچھ نہیں ہوا ہماری نینی کو، اور میں اسے کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا۔ کچھ دیر پہلے منہ سے آگ برسنے والے برزل سے وہ بہت مختلف تھا۔ حیدر کو اپنے ساتھ لگائے اسے تسلیاں دیتا فارسیہ کو الجھن میں ڈال گیا تھا۔ نینی کون ہے؟ وہ خود سے بولی، پھر برزل کی طرف دیکھا جو سلیمان کو اسٹڈی میں جانے کا کہتا حیدر کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی بات سنیں۔ فارسیہ سلیمان کے پیچھے لپکی۔ جی بھابھی۔ سلیمان کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ یہ نینی کون ہے؟
اس کے سوال پر سلیمان نے ایک نظر فارسیہ کو دیکھا اور دوسری نظر برزل کو، جو اس طرف ہی آ رہا تھا۔ سلیمان بنا کچھ کہے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ تم جاؤ روم میں فریش ہو کے سو جاؤ، رات کو ملتے ہیں۔ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر وہ سلیمان کے پیچھے چلا گیا۔ فارسیہ نے پہلے حیدر کے کمرے میں جانے کا سوچا، مگر پھر نیند لینے کے خیال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب سے پہلے ایس پی کا کام تمام کروں میں اسے، اور میں اس زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ کل اس کا آخری دن ہونا چاہیے۔ برزل نے لیپ ٹاپ کو اپنے آگے کرتے ہوئے سلیمان سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آپ ملاقات نہیں کریں گے اس سے؟ کچھ دیر تک نکلتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مسٹر اور مسز وقار انا کے جنازے پر کوئی ایسا بندہ جو پہلے نہ دیکھا ہو یا جس کے بارے میں تم مشکوک ہو؟ برزل کا غصہ اب اتر چکا تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد اب اس معاملے کو ہینڈل کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کام میں صرف کچھ دن ہی بچے تھے۔ جنازے پر تو نہیں، مگر اس کے کمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک آدمی مشکوک لگا جو بڑی پریشانی سے اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ سلیمان نے اپنے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی، جہاں وہ آدمی مسز رانا کا لاکر کھولنے کی کوشش میں تھا۔ سب لوگ جنازے کے ساتھ گئے تھے مگر یہ کمرے میں تھا۔ سلیمان نے برزل کو انفارم کیا، جو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور پھر جیسے مسکرایا تھا۔ یہی وہ بندہ ہے جو ہمیں نینی تک لے کر جائے گا۔ مطلب؟ سلیمان ناسمجھی سے دیکھنے لگا تو برزل نے اپنے لیپ ٹاپ سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہی بندہ آج سے 5 سال پہلے نینی کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ سلیمان نے غور کیا تو دونوں سیم ہی تھے۔ اس لیے کہوں کہ اسے کہاں دیکھا ہے؟ سلیمان اب کی بار کچھ ریلیکس ہوا۔ میں ایس پی سے ملنے جا رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ اس بندے کی موجودگی کہاں کہاں ہو سکتی ہے، سب جگہوں کی اپڈیٹ مجھے سینڈ کر دینا۔ اوکے۔ اور دوسری بات، اوپر تک خبر پہنچا دو کہ برزل ابراہیم اصل میں ہے کون۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا سلیمان سمجھ چکا تھا، اس لیے سر اس بات میں ہلا دیا۔ برزل نکلنے لگا کہ فارسیہ کا خیال کرتے ہوئے کمرے میں چلا آیا، جہاں وہ سکون سے بیڈ پر آرام فرما رہی تھی۔ برزل جانتا تھا کہ وہ اس کے آج کے رویے پر کچھ پریشان ہو گئی تھی، اور برزل نے اپنی پریشانی میں اس کی پریشانی اگنور کر دی تھی۔ تم نہیں جانتی اور نہ کبھی جان سکو گی کہ تمہارے باپ نے کس قدر اذیتیں دی ہیں ہمیں، اس لیے ہو سکے تو اپنے باپ کے قتل پر معاف کر دینا مجھے۔ میں تمہیں بہت بڑی تکلیف دینے جا رہا ہوں، پر وہ شخص اس قابل نہیں کہ اسے تمہارے آس پاس بھی برداشت کیا جائے۔ برزل فارسیہ سے مخاطب تھا، جو ان سب باتوں سے انجان نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ برزل نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور اس پر کمبل ٹھیک کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔